السلام علیکم۔ میری ساس بہت خوبصورت اور جوان تھی۔ اس کی ایک شرط تھی کہ وہ شادی کے بعد مجھے گھر داماد رکھے گی۔ میں اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا کیونکہ میں آپ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس لیے جب یہ شرط مان کر گھر داماد رہنے پر راضی ہو گیا تو ساس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ دن گزرے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رات کو ہمارے گھر میں کوئی چوری چوری جھانکتا ہے، لیکن کون ہو سکتا تھا؟ میرے ساتھ اپنے کمرے میں اکیلی ہی سوتی تھی اور میری بیوی کے علاوہ ہمارے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک رات ایسی تھی جب کھڑکی سے کھٹکا سا ہوا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ساس میرے کمرے میں جھانک رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی مجھے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہہ دیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری ساس کیا دیکھنا چاہتی ہے اور مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ ایک رات میں نے اپنی بیوی کو نیند کی گولی کھلا کر ساس کو اشارہ کیا اور پھر میرا نام فرح ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ میری شادی کو تقریباً 6 مہینے ہونے والے ہیں اور یہ 6 مہینے میں نے ایک ذہنی اذیت میں ہی گزارے ہیں، اور اس ذہنی اذیت کی وجہ سے کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس تھی۔ سارا دن جوان اور صحت مند رہنے والی میری ساس کو رات کے اس پہر نہ جانے کیا ہو جاتا جب میری بیوی اور میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش رکھتے۔ یہ سلسلہ شادی کے پہلے دن ہی شروع ہوا تھا اور 6 مہینے گزرنے کے باوجود بھی ایسے ہی جاری رہا تھا۔ آج بھی میں دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تھا اور میرا سامنا سب سے پہلے اپنی ساس سے ہی ہوا تھا۔ میری بیوی شہناز گھر میں موجود نہیں تھی اور میری ساس ہمارے ہی پورشن میں موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ خود میرے لیے چائے بنا کر لائی تو مجبوراً مجھے ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھنا پڑا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چائے ختم کرتے ہیں میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، کیونکہ پچھلے 10 منٹ میں سے میری ساس نے صوفے پر بیٹھی تھی، مستقل مجھے دیکھ رہی تھی اور میں شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ ان کی نظروں کا ایسا انداز تھا کہ مجھے گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا، اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ جب میں ان کے سامنے ہوتا تو ان کی نظروں کا زاویہ بدل جاتا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی اور وہ بنا کچھ کہے مجھے دیکھتی رہتی۔ ابھی بھی وہ بنا کچھ کہے بس نظر جمائے مجھ پر بیٹھی تھی اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں تھوڑی دیر اور ان کے سامنے بیٹھا تو میرا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو جائے گا۔ کبھی کبھی تو میرے اتنا قریب ہو کر بیٹھ جاتی کہ میرے لیے برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا۔ دراصل میری ساس ایک 35 سال کی جوان عمر عورت تھی، لیکن ان کی نظریں، ان کا انداز اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا جیسے وہ ابھی کوئی 16 سال کی لڑکی ہو، اور جب وہ میرے قریب آتی اور کسی نہ کسی بہانے سے مجھے چھونے کی کوشش کرتی تو میری جان ہوا ہونے لگتی۔ اس وقت بھی ان کے سامنے بیٹھے مجھے اپنی بیوی پر غصہ آ رہا تھا۔ میری بیوی شہناز پتہ نہیں کہاں غائب تھی اور میں مشکل ہی اپنی ساس کو برداشت کر رہا تھا۔ شہناز کو معلوم تھا کہ مجھے اس وقت گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں، لیکن پھر وہ میری مرضی کے خلاف جاتی تھی۔ جب تھوڑی دیر اور گزری اور میرے لیے مزید ان کے سامنے بیٹھنا مشکل ہو گیا تو میں صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ شبانہ آنٹی جب شہناز آ جائے تو اسے میرے پاس کمرے میں بھیج دیجیے گا۔ میری بات سنتے ہی آنٹی کہنے لگی کہ کمرے میں جا کر اکیلے کیا کرو گے؟ یہی میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے بات کرو، میں تنہائی میں بور ہو جاتی ہوں۔ تمہارے انکل کو گزرے زمانے ہو گئے ہیں، وہ تو بھری جوانی میں ہی مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے، اور شہناز کے پاس بھی میرے لیے وقت نہیں، تم بھی کچھ وقت میرے ساتھ گزار لیا کرو۔ میں ان کی بات سن کر ان کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ میرے لیے اس طرح ان کے آگے بیٹھنا سوائے کوفت اور پریشانی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی شہناز ہمیشہ کی طرح میرے دفتر سے آنے کے وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ اسے پتہ نہیں شاپنگ کا اتنا شوق کیوں تھا کہ وہ سارا وقت ایک مال سے دوسرے مال کے چکر لگاتی رہتی۔ آج تو مجھے شہناز پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا، اسے بھی مجھے زج کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ ایک دفعہ پھر میں مجبوراً شبانہ آنٹی کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ میری ساس تھی اور شادی کے شروع میں نے انہیں اماں کہنا چاہا تھا، لیکن یہ بات شبانہ آنٹی کی طبیعت کو بہت گراں گزری تھی۔ وہ کہنے لگی نہ ہی میں اتنی عمر والی ہوں تمہاری اماں ہوں، تم مجھے آنٹی کہہ سکتے ہو، لیکن اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر تو جوان لڑکی جیسے جذبات بھی موجود ہیں۔ ان کا سجنا سنورنا ہرگز بھی ایک بیوہ عورت جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ تو شہناز سے بھی زیادہ نئی شادی شدہ عورت لگتی تھی۔ آدھے گھنٹے میں ایسے ہی ان کے سامنے بیٹھا ان کی نظروں کو برداشت کر رہا تھا، اور پھر جب میری ہمت ختم ہوئی
تو میں نے کہہ دیا کہ آنٹی میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ شہناز تو پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن میں آفس سے بہت تھکا ہوا آیا ہوں۔ آنٹی مسکرا کر کہنے لگی، اچھا جاؤ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو۔ ان کی بات سن کر میری سانس میں سانس آئی اور میں فوراً اپنے کمرے میں چلا آیا۔ بستر پر لیٹتے ہی میں سوچنے لگا کہ گھر داماد رہنا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ میری اماں ٹھیک ہی کہا کرتی تھی کہ گھر داماد بننے کے بعد تیری کوئی عزت نہ رہے گی۔ میرے نزدیک بھی گھر داماد رہنا اب غلامی بن چکی تھی، کیونکہ میں یہاں اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ہر کام اپنی ساس کی مرضی سے کرتا، اور سب سے زیادہ شرمندگی تو مجھے اس وقت ہوتی جب میں اور شہناز ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے اور میری ساس اپنی پورشن سے اتر کر ہمارے پورشن میں چلی آتی۔ سارا دن ہٹی کٹی رہنے والی میری ساس کو روزانہ رات کے اس پہر اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ وہ پیروں کے درد سے تڑپتی ہوئی نیچے آتی اور آتے ہی زور زور سے ہمارے کمرے کا دروازہ بجانے لگتی، اور جب تک کہ شہناز کمرے سے نکل کر ان کے پاس نہ چلی جاتی تو انہیں سکون نہ آتا، یا پھر وہ خود بھی ہمارے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی اور ان کا واپسی کا کوئی ارادہ نہ ہوتا۔ شہناز کبھی ان کے پاؤں دباتی تو کبھی ان کی مالش کرتی۔ میں تھک ہار کر ایسے ہی انتظار میں سو جاتا۔ وہ پتہ نہیں کب تک ایسے ہی ہمارے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ میں اپنی ساس کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے میرے اور شہناز کے درمیان ٹھیک طرح سے کوئی رشتہ ہی نہیں بن پا رہا تھا، اور نہ ہی ہم ایک ساتھ وقت گزار سکتے تھے اور نہ ہی سکون سے بیٹھ کر بات کر سکتے تھے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری ساس کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ میں اور شہناز کچھ قربت کے لمحات چاہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بالکل ٹھیک وقت پر ہی ہمارے کمرے تک چلی آتی تھی۔ ہم ڈنر کے لیے باہر جاتے یا کسی تقریب میں شرکت کے لیے میری ساس ہر جگہ ہی ہم دونوں کے درمیان موجود ہوتی، اور ان کا انداز بھی کچھ عجیب سا ہوتا۔ ان کی نظریں ہمیشہ میرے وجود پر ٹکی ہوتی اور مجھے اپنے آڑ پر ہوتی محسوس ہوتی۔ میں آنٹی کو صرف شہناز کی خاطر برداشت کر رہا تھا، کیونکہ میری اور شہناز کی شادی بہت مشکل سے ہوئی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس شادی کے بعد مجھے شہناز کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی نظروں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ایسے ہی ایک رات جب خلوت کے لمحات میں میری ساس نے ہمارے کمرے کا دروازہ بجایا تو میں نے غصے میں دروازہ کھولا اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی ساس کا ہاتھ پکڑا اور ڈرائنگ روم میں بند ہو گیا۔ شہناز پریشانی کے عالم میں زور زور سے ڈرائنگ روم کا دروازہ بجانے لگی، لیکن آج میں رکنے والا نہیں تھا۔ میں چھوٹے بڑے کی تمیز بھول چکا تھا اور نہ ہی مجھے اخلاق یاد رہا تھا۔ میری ساس کو بہت زیادہ جوان رہنے کا شوق تھا۔ ان کے جذبات نے ہی آج مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں وہ سب کر گزروں جو ایک شریف مرد سوچ بھی نہیں سکتا۔ آنے والے 2 گھنٹے تک میں ڈرائنگ روم میں اپنی ساس کے ساتھ تنہا بند رہا تھا، اور شہناز باہر سے آواز لگاتی رہ گئی تھی، لیکن مجھ پر جو غصہ حاوی تھا وہ اتنی آسانی سے اترنے والا نہیں تھا۔ پورے 2 گھنٹے بعد جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرا غصہ پوری طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور میری ساس خاموشی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شہناز کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ مزید کوئی بدتمیزی کرتی، میں نے اسے وہ سب کچھ کہہ دیا جو شاید مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میری ساس اور میرے درمیان کیا ہوا تھا۔ میں اور شہناز ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے اور وہیں سے ہماری محبت کا آغاز ہوا تھا۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ شہناز کا تعلق ایک کھاتے پیتے امیر گھرانے سے تھا۔ شہناز بہت ہی خوش اخلاق اور دل والی لڑکی تھی۔ مجھے کالج میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی یا کسی بھی سلسلے میں مدد چاہیے ہوتی تو شہناز فوراً مدد کے لیے چلی آتی۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں کے درمیان دوستی بڑھتی ہی چلی گئی اور میں شہناز کی محبت میں گرفتار ہو گیا، لیکن چاہ کر بھی یہ بات شہناز سے نہ کہہ سکا، کیونکہ ہمارے درمیان کلاس کا فرق تھا اور ہم مڈل کلاس لوگوں کے لیے کسی بڑے گھر کی لڑکی سے محبت کرنا سوائے رسوائی اور پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہی سوچ کر پورا 1 سال گزرنے کے باوجود بھی میں نے شہناز سے کبھی اپنی محبت کا ذکر نہ کیا، اور جب ہماری دوستی کو 1 سال گزر گیا تو ایک دن شہناز خود ہی کہنے لگی کہ فرخ، میں تم سے اس قدر محبت کرتی ہوں کہ بیان نہیں کر سکتی۔ آج تک میں اسی بات کے انتظار میں رہی کہ تم مجھ سے محبت کا اظہار کرو گے، لیکن لگتا ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی اور میں حیرانی سے اس کے جملوں پر غور کر رہا تھا۔
مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ جو جذبات میرے دل میں آگ لگا رہے تھے وہی جذبات اس کے اندر بھی موجود تھے۔ اور پھر میں نے شہناز کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی وہ مجھ سے کرتی ہے۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شہناز کہنے لگی کہ میری اماں تم سے مل کر بہت خوش ہوگی، تم آج رات کا کھانا ہمارے گھر کھانا چاہنا۔ شہناز کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں خوبصورت اور ہینڈسم ضرور تھا، لیکن اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ غریب تھا، اور ایسے میں اس کی ماں مجھ کو کیسے قبول کر سکتی تھی؟ میں نے شہناز کو انکار کر دیا کہ ابھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہاری اماں سے ملاقات کر سکوں۔ شہناز نے مجھ سے مسکرا کر بتایا کہ اس کی ماں دوسری ماؤں جیسی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت ہی جوان اور محبت کرنے والی عورت ہیں، اور وہ مجھ سے مل کر یقیناً بہت خوش ہوگی۔ شہناز کی بات نے مجھے بہت ہمت دی تھی، اور اس رات میں شہناز کے گھر کھانے پر پہنچ گیا تھا، لیکن اپنی ساس سے یہ پہلی ہی ملاقات میرے لیے یادگار بن گئی تھی۔ شہناز کی والدہ شبانہ آنٹی نے بہت ہی خوشی سے میرا استقبال کیا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی طرح شہناز کی ماں نہیں لگتی تھی۔ وہ واقعی ہی بہت جوان اور حسین تھی۔ ان کی بات چیت کا انداز بھی بالکل جوان لڑکیوں جیسا ہی تھا۔ انہوں نے گلابی رنگ کا ایک چمکتا ہوا جوڑا پہن رکھا تھا، اور کاندھوں تک لہراتے بال انہیں مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ انہوں نے شہناز کو کھانے کی تیاریوں کے لیے باورچی خانے میں بھجوا دیا تھا، اور خود میرے سامنے بیٹھ کر بغور میرا سر سے پاؤں تک جائزہ لینے لگی تھی۔ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی، اس لیے میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے اپنی داماد کی نظر سے دیکھ رہی ہیں اور یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کی پسند کیسی ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا، اور انہیں خود کو تکتا ہوا ہی پایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بہت سارے سوال پوچھے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ انہیں میرے مڈل کلاس ہونے پر بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ ایک خوشگوار ڈنر ثابت ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں واپسی کے لیے کھڑا ہوا تو میری ساس نے کہا کہ اس شادی کے لیے ان کی ایک شرط ہے کہ وہ مجھے اپنے گھر میں ہی اپنے ساتھ رکھیں گی۔ ان کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا، اور ساتھ ہی میری انا کو بھی ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں کس طرح شادی ہو کر گھر دماغ رہ سکتا تھا؟ میری ساس نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو ایک چھوٹے سے گھر میں رخصت نہیں کر سکتی، اسی لیے تم یہیں ہمارے ساتھ رہو گے۔ ویسے بھی میں بیوہ عورت اکیلی کیسے گزارا کر سکتی ہوں؟ اچھا ہے، مجھے تمہارا ساتھ بھی مل جائے گا۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں نے ایک نظر شہناز پر ڈالی تو وہ نظر چرا گئی۔ شاید اسے یہ بات پہلے سے معلوم تھی۔ اس کا یوں نظر چرانا مجھے غصہ دلا گیا۔ اگر وہ یہ بات مجھے پہلے ہی بتا دیتی تو شاید میں یہاں آنے سے پہلے کچھ وقت سوچ لیتا۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ میں سوچنے کے لیے کچھ وقت لے سکتا ہوں، لیکن وہ کسی بھی صورت اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کریں گی، بلکہ مجھے گھر داماد رکھیں گی۔ میں واپس لوٹ کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ میرے گھر میں میری ماں باپ اور دو بہنیں موجود تھیں۔ اگر انہیں اس بات کا پتہ چلتا کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اس کی ماں مجھے اپنے گھر رکھنا چاہتی ہیں تو گھر میں ایک ہنگامہ ہو جاتا۔ گھر آنے کے بعد بار بار میرے فون پر شہناز کا فون آ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں نے فون اٹھایا، اور پھر جب وہ میں بار بار میسج کرنے لگی تو تنگ آ کر میں نے فون اٹھایا اور شہناز سے کہا کہ تم نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی کہ تمہاری اماں مجھے گھر داماد بنانا چاہتی ہے۔ شہناز روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میرے بغیر نہیں رہنا چاہتی، اس لیے اس نے مجھ سے یہ بات پہلے نہیں بتائی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں انکار کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی ماں تنہا رہنے کے خوف سے یہ شرط رکھ رہی ہے، اگر میں ان کی شرط مان لوں گا تو وہ کچھ وقت میں ہی خود ہمیں الگ کر دیں گی۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بات کسی طرح بھی ممکن نہیں تھی کہ میں گھر داماد بن جاتا، لیکن اس کو کھو دینے کا حوصلہ بھی مجھ میں نہیں تھا، اور شہناز نے مجھے اپنی جان لینے کی دھمکی دی تھی، تو مجبوراً مجھے اپنے گھر والوں سے اس رشتے کی بات کرنی پڑی۔ اور جیسے ہی میری ماں کو گھر داماد والی بات پتہ چلی تو انہوں نے بہت ہنگامہ کر دیا۔ اماں کسی صورت اس بات کے لیے راضی نہیں تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا اتنے بڑے گھر میں شادی کرے اور پھر گھر داماد بھی بن جائے۔ اماں تو کسی غریب لڑکی بیاہ کر لانا چاہتی تھی تاکہ وہ ان کے ساتھ مل جل کر زندگی گزار سکیں، لیکن جب میں نے اماں سے اپنی محبت کا اظہار کیا
تو پہلے تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر میری محبت اور ضد کے آگے ہار گئی اور کہنے لگی کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اگر تم گھر داماد بن کر رہے گا تو یاد رکھنا کہ تجھے ہمیشہ لوگوں کے اشارے پر ناچنا پڑے گا۔ مرد کی عزت بیوی کو رخصت کروا کر لانے سے بڑھتی ہے اور اس کے گھر جا کر بس جانے سے ہمیشہ کے لیے اس کا مقام لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ تو بھلے ہی لاکھ محنت کر، پیسہ کما، لیکن سب کو یہی لگے گا کہ تم اپنے سسرال والوں کے پیسے پر پل رہا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا حرف بحرف سچ ہے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بس کچھ ہی وقت کی بات ہوگی اور پھر میں شہناز کو اپنے ساتھ یہاں لے کر آ جاؤں گا۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئی تھی اور میرا اور شہناز کا رشتہ ہو گیا تھا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ شادی پر میری ساس نے مجھے بہت مہنگی مہنگی چیزیں بھی تحفے میں دی تھی۔ یہ سوچ کر شہناز کے گھر رہ گیا تھا کہ کچھ ہی وقت میں اپنی ساس کو اپنے کردار سے قائل کر لوں گا اور وہ شہناز کو میرے ساتھ رخصت کر دیں گے، لیکن یہ محض میری خوش فہمی ثابت ہوئی تھی۔ میری ساس نے شادی کی پہلی رات سے ہی ہمارا سکون تباہ کر دیا تھا۔ میرے اور شہناز کے دروازے بند کرنے کی دیر ہوتی کہ میری ساس اپنے اوپر والے پورشن سے نیچے چلی جاتی۔ میں جب شہناز کے قریب ہوتا وہ پتہ نہیں کیسے فوراً وہاں پہنچ جاتی اور ان کی موجودگی میں میرے لیے اپنی بیوی سے بات کرنا بھی محال ہو جاتا۔ میں مجبوراً بہت عرصے سے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ شہناز اپنی اماں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور یہی بات مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ شہناز بھی اپنی اماں کے اس رویے سے خائف ہونے لگی تھی، لیکن اس نے کھل کر مجھ سے کبھی کچھ نہ کہا تھا۔ سارا دن ہٹی کٹی رہنے والی میری ساس کو رات کو ایسا کیا ہو جاتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جس کے لیے اتنی شہناز کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک دن تو میں نے جان بوجھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا کہ شاید انہیں دروازہ بند ہونے کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے، اور شہناز کے ساتھ محبت کے لمحات گزارنے لگا۔ لیکن اسی وقت میرے ساس نیچے آ گئی اور انہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر میں شرم سے زمین میں گر گیا۔ ایک غیرت مند مرد تھا اور یہ بات میری غیرت کو گوارا نہ تھی کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان کوئی تیسرا شخص آئے، چاہے وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اس رات تو میں نے جیسے ہی تیسے برداشت کر لیا۔ البتہ میری شہناز سے کافی بحث ہو گئی تھی اور میں نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے، لیکن شہناز کا کہنا تھا کہ اس کی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر جب اگلے ہی دن دوبارہ شہناز کی اماں نے ایسی حرکت کی تو میں نے غصے میں شہناز کو چھوڑ کر اس کی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اور انہیں ڈرائنگ روم میں بند ہو گیا، اور جب 2 گھنٹے بعد ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ البتہ شہناز جو 2 گھنٹے سے دروازے کے باہر کھڑی تھی، غصے میں دروازے کے اندر داخل ہوئی اور مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے خود کو شہناز سے چھڑایا اور کہا کہ اپنی ماں سے پوچھ لو کہ ہمارے درمیان کیا ہوا ہے۔ شہناز پریشانی سے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، اماں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ فرق نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ شہناز کی اس بات پر میں مسکرا اٹھی اور کہا کہ یہ پوچھو اماں تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کیونکہ تمہاری ماں نے برا میرے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ کیا ہے، اور اب وہ تمہیں خود ساری بات بتائیں گی۔ شہناز حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر اپنی اماں سے کہا کہ اب آپ مجھے بتا دیں کہ فرح کیا کہہ رہا ہے، اور پھر شبانہ آنٹی نے آہستہ آہستہ ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ دھنگ رہ گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ شہناز کی ماں یعنی شبانہ آنٹی نے بتایا کہ شہناز ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ صرف 10 سال کی تھی جب ہی اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس دن سے شہناز کو شبانہ آنٹی کے لیے اکیلے ہی پالا تھا۔ وہ کم عمر اور جوان تھی، اس کے باوجود شہناز کی خاطر انہوں نے دوسری شادی نہ کی تھی۔ وقت اور حالات نے انہیں شہباز کے اس قدر قریب کر دیا تھا کہ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت ہی مشکل سے انہوں نے شہناز کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی تھی، اور جب شہناز نے انہیں بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بات ان سے برداشت نہ ہو سکی۔ پہلے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو روکنا چاہا، لیکن جب شہناز نے انہیں بھی اپنی جان لینے کی دھمکی دی تو وہ نہ صرف مجھ سے ملنے کے لیے راضی ہو گئی بلکہ میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ بھی کیا، اور پھر گھر داماد والی شرط رکھی، کیونکہ وہ شہناز کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ میں یہ خبر سن کر انکار کر دوں گا، لیکن اس کی محبت میں نے حامی بھر لی، اور جب ان کے گھر آیا
तो उन्होंने हमारी शादी से पहले ही पूरे नीचे के पोर्शन में कैमरे लगा दिए थे। वो दिन रात अपनी बेटी पर नज़र रखने की मैं इसके साथ कैसा स्लो करता हूँ, और जब मैं शहनाज के करीब होने लगता तो ये बात इनसे बर्दाश्त ना होती, क्योंकि इनकी मोहब्बत एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी और उन्हें अपनी बेटी के करीब किसी दूसरे इंसान का बोझ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एक नफसियाती मसाइल का शिकार हो गई थी, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ इसके शोहर का वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वो ये देख लेती कि मैं शहनाज के करीब होने लगा हूँ, किसी न किसी बहाने से नीचे आ जाती। फिर मेरे दफ्तर से आने के वक्त जब शहनाज तैयार होने लगती तो इसे ज़बरदस्ती शॉपिंग के लिए भेज देती और ख़ुद मुझे अपने सामने बिठा कर रखती। वो मुझे जानबूझकर इस कदर परेशान कर देना चाहती थी कि मैं इनकी बेटी को खुद ही छोड़कर अपने घर वापस चला जाऊँ। और ना ही वो अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी और ना ही इसे मेरे साथ या किसी के भी साथ बांटना चाहती थी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी थी। मैंने गुस्से में आकर इन्हें अपने साथ ड्राइंग रूम में बंद किया था और सख्ती से सवाल किया था कि इन्हें पता कैसे चलता है कि मैं इनकी बेटी के साथ हूँ। मैंने इन्हें बताया था कि अगर वो मुझे सब कुछ नहीं बताएंगी तो मैं इनके साथ कुछ बहुत गलत कर गुजरूँगा, और इसी खौफ से उन्होंने मुझे खुद ही बता दिया था कि उन्होंने हर जगह कैमरे लगा रखे हैं। शहनाज को तो यकीन ही नहीं आया कि इसकी माँ इसके मोहब्बत में इतने आगे बढ़ सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है और आगे दोस्तों को शेयर भी करना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। अल्लाह हाफिज़।